بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بربادی اور ایک عجیب و غریب کشتی کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو پورا سننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 برس اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرنے کی کوششیں کرتے رہے اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستایا جاتا رہا، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زود و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اسی طرح بار بار آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، مگر ان تکلیفوں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ اور قوم کا حال یہ تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام معاذ اللہ بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے ان کی بات کو کوئی نہ سنے، نہ ان کی باتوں پر دھیان دے۔ یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، یعنی پہلے آپ نے اس کشتی کو بنانے کے لیے باقاعدہ درخت اگائے اور وہ 100 برس کے بعد تیار ہوئے، اور آپ نے درختوں کی لکڑیوں سے کشتی بنائی۔ کشتی کتنی بڑی تھی؟ 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے وغیرہ اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی، جو آپ کی اور مومنوں کی محنت کی کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے کشتی بنائی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا تھا، اے نوح، کیا تم اب بڑے ہو گئے ہو، یعنی اب لکڑی کا کام کرنے لگے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ اور کوئی کہتا، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو، یعنی وہاں پانی نہیں تھا اور اتنی بڑی کشتی بنائی جا رہی ہے، کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑاتے اور قسم قسم کی طعنے بازیاں اور بد زبانیاں کرتے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے، آج تم مجھ سے مذاق کرتے ہو، لیکن اس وقت سے گھبراؤ جب خدا کا عذاب طوفان کی صورت میں تم پر نازل ہوگا۔ اور جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں ہر قسم کے درندے پرندے جانور اور نر اور مادہ سب کو سوار کرا دیا۔ خود آپ کے تینوں فرزند یعنی حام سام اور یافت اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت یعنی کہ کل 80 انسان اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا ہم دونوں اس کو زر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 200 برس پہلے ہی بذریعہ وحی مطلع کر دیا تھا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، مگر طوفان آنے کی نشانی بھی مقرر فرما دی تھی کہ آپ کے گھر کے تندور میں سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ پھر کسی تندور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آپ نے کشتی پر جانور اور انسانوں کو سب کو سوار کر دیا۔ باہر بارش ہونے لگی جو مسلسل 40 دن اور 40 رات موسلادھار بارش برستی رہی، اور زمین بھی جا بجا شق ہو گئی، پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئیں۔ یہ کیسا طوفان تھا؟ یہ کسی سمندر کے زیر نہیں بلکہ بارش اور زمین سے نکلنے والے پانی سے تھا۔ اور آپ کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا وہ کافرہ تھی، اور آپ کا بیٹا جس کا نام کنان تھا وہ صدق دل سے آپ پر ایمان نہیں لایا بلکہ وہ منافق تھا،
اور اپنے کفر کو چھپائے رکھتا تھا، لیکن طوفان کے وقت اس نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلایا اور فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ تو آپ نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا کہ بیٹا، آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، ہاں جس پر خداوند کریم اپنا رحم فرمائے، بس وہی بچ سکتا ہے۔ باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کنعان ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں چھپ گیا اور غار کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، مگر جب طوفان کی موج اس پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی تو غار میں پانی بھر گیا اور اس طرح سے وہ اپنے بول و براز یعنی کہ گندگی میں لت پت ہو کر غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکراتی رہی، برابر چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی: ہے اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری، کعبہ مکرمہ کا 7 چکر کا طواف بھی کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر جزیرے میں واقع ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کفار غرق ہو کر فنا ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے تو سب ان پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان، تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا، طوفان تھم گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اب کشتی سے اتر جائیے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرغی نے کہا میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرندہ ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اٹھ سکے گی اور میری امت اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک کے سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب رحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم سے سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کے خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف حاصل ہو۔ محرم کی 10 تاریخ عاشورے کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی کہ انسان، چرند پرند سب نے شکرانے کا روزہ رکھا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سامانین رکھا۔ عربی زبان میں سامانین کے معنی 80 ہوتے ہیں، چونکہ کشتی میں 80 آدمی تھے اس لیے اس گاؤں کا نام سامانین رکھ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کی تکلیفوں، طعنے بازیوں اور گالیوں کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو ہدایت کا درس دیتے رہے، جب تک ان پر وحی نہیں آ گئی کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ اس وقت آپ برابر ہدایت کا درس دیتے رہے۔ جب بذریعہ وحی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے
تو اب آپ ان کے ایمان سے مایوس ہوئے اور آپ نے ان ظالموں کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین توکل کی ایسی منزل میں تھے کہ اس بلندی پر کہ نہ ان لوگوں کو کوئی گھبراہٹ تھی نہ کوئی پریشانی، اس میں مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں مومنین کے لیے ہدایت ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت بھی مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور مطمئن رہنا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے،